حج کے 5 دن ہیں. آپ پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو نا یہ جو حاجیوں پر میں نے دیکھا ہے مینا کے دن جب قریب آنے والے ہوتے ہیں نا تو حاجی گھبرائے مل رہے ہوتے ہیں, کیا ہوگا, خیمے میں کیسے رہیں گے, رش بہت ہوگا, احرام کتنے دن پہننا پڑے گا. حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات, بہت بڑا ٹینشن ریلیز آپ کا یہ کر دیتا ہوں کہ احرام آپ نے 5 دن نہیں صرف 2.25 دن باندھنا ہے. صرف 2.25 دن کا احرام ہے. 1.5 دن تو پہلے عمرے میں باندھ لیا تھا آپ نے, پھر کائی کی ٹینشن ہے. پہلے میں نے کہہ دیا احرام فرینڈلی ہو جاؤ, اور حج میں میکسیمم 2.5 دن کا احرام ہے, کوئی 5 دن کا احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آدھا ٹینشن تو ویسے ریلیز ہو گیا ہوگا. اب آ جاؤ حج کے 5 دن کیا کیا ہیں. 8 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ, 11 اور 12. ٹھیک ہے, یہ 5 دن حج کے جو اہم مناسک ہیں وہ اس کے اندر ہیں. 8 کو ہم نے کہاں جانا ہے, انشاءاللہ مینا جانا ہے. کہاں جائیں گے؟ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں, اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. فجر پڑھیں گے وہ کون سا دن ہو جائے گا؟ ویری گڈ, کون سا دن ہو جائے گا؟ 9 کا دن. 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے مینا میں رہنا ہے. 5 نمازیں پڑھنا مینا میں سنت ہے. اب 9 کی فجر کے بعد یاد رکھیے گا, حج کا کروشل ڈے, موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج, جس کو وقوف عرفہ اور جس کو یہ کہیں کہ وہ رکن اعظم ہے حج کا, اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے عرفات کا دن. اور اب یہ دن آ گیا ہے 9 ذوالحجہ, یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اب حاجی کو جانا ہے عرفات کے میدان میں. جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے وہ پورا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. یہ خاص دن ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا, سبحان اللہ, ظہر کا وقت شروع ہوا اور جتنے لوگ وہاں پر عرفات میں موجود ہیں احرام کی نیت کے ساتھ, وہ سارے کے سارے حاجی ہو گئے. ہاں, ایک لمحہ بھی کسی نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے عرفات میں گزار لیا, وہ حاجی ہو گیا. ہاں, لیکن جو صبح چلا گیا ہے یا ظہر کے وقت سے پہلے گیا یا ظہر کے بعد بھی گیا, وہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ دوپہر 3-4 بجے سے بعض خیمے والے کہتے چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے. نہیں, مغرب کا وقت ہو گیا, اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ. یہ جو رات ہے, اللہ اکبر, بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. یہ بڑی مبارک رات ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. پتھریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ میں مزہ نہیں آتا. اللہ کی رضا کے لیے لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رات وہاں گزاریں گے. اب آ گیا 10 کی صبح. پاکستان میں 10 تاریخ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں نا. حج کا دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے نا. آج ہی بڑی زبردست عید مناتا ہے. 10 تاریخ کو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رمی کرنی ہے. ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, اس کے بعد قربانی کرنی ہے, اس کے بعد حلق کرنا ہے. یہ 3 کاموں کی ترتیب یاد رکھیے گا. پہلے کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے, پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے, اس کے بعد حلق کرنا ہے. آپ احرام سے فارغ ہو گئے. ہاں, احرام تو پورا ہو گیا. ابھی تو 10 تاریخ کی صبح ہی ہوئی ہے, دوپہر ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ. 2.5 دن میں آپ احرام سے فارغ. صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں, باقی یو آر فری ناؤ. اب اس کے بعد طواف الزیارہ کر لیں تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یعنی یہ 10 کا دن جو ہے, آپ چونکہ تھوڑا بیزی ہوں گے, پہلے آپ رمی کریں گے, پھر قربانی کریں گے, پھر آپ حلق کریں گے, غسل وغیرہ کر کے لباس پہنیں گے. اگر شام کو طواف الزیارہ کرنا ہے تو کر لیں گے, ورنہ اگلے دن کر لیں گے. اب صرف آپ نے 11 اور 12 کا دن گزارنا ہے مینا میں, اور راتیں گزارنی ہے مینا میں, اور رمی کرنی ہے. ایک واجب باقی رہ جائے گا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں, وہ جب وطن واپس جانا ہوگا تب آپ کر لیں گے. تو یہ ہے حج, جو یہ 5 دن ہیں. اس میں پہلا دن مینا میں, اگلا دن عرفات میں, اور بقیہ 3 دن بھی مینا میں گزارنے ہیں. یہ آل ٹوگیدر 5 دن بنتے ہیں. اور آخری دن 12 کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ مکہ آ سکتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو یہ 4.5 دن بنتے ہیں اور 4 راتیں ہیں. تو اٹس ناٹ ہیوج ورک. کوئی ٹینشن ڈالیں, اپنے ساتھ آپ ضرورت کا سامان لے جائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حج میں کوئی ٹینشن اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی. آپ دوسروں کو ٹینشن ریلیز کرنے کا ذہن بنا لیں, انشاءاللہ آپ کی ٹینشن پہلے ہی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم دوسروں کی مددگار بن کر حج کریں گے انشاءاللہ.